مصطفیٰ صاحب، جو پاکستان میں پچھلے 2-3 دہائیوں کی سیاست دیکھیں تو ایک دفعہ نون لیگ کو رگڑا لگایا گیا تھا، اس کی 16 نشستیں یا 18 رہ گئی تھی، ایک دفعہ پیپلز پارٹی کی 16-17 رہ گئی تھی، لیکن ان کا ووٹ انٹیکٹ رہا تھا. وہ ایک پرسنالٹی کے بی بی کے گرد گھومتا تھا یا نواز شریف کے گرد گھومتا تھا. ابھی نواز شریف نے بلکہ جو پرو اسٹیبلشمنٹ ان کا ایک نیا فنومینا سامنے آیا، وہ ووٹ کو عزت دو کے نعرے کے بعد، اس میں ان کا ووٹ خراب ہو گیا. عمران خان کو کسی اور مقدمے میں 6 دفعہ سزا ہو جائے، آئی تھنک 190 ملین والی سزا ان کی قریب ہے. توشہ خانہ 2 کا کیس ان کا لگا ہوا ہے، لیکن وہاں بشرا بی بی کی ضمانت ہو گئی ہے، وہاں میرے خیال میں اب جان نہیں ہوگی. شاید عمران کی بھی ضمانت ہو جائے کل ہی آئی تھنک کیس لگا ہوا. لیکن پی ٹی آئی کا مستقبل مجھے ڈاواں ڈول نظر آتا ہے. جلسے میں بھی دیکھیں تو کے پی سے وہ بندہ موبلائز کر لیتے ہیں، لیکن ڈائریکشن لیس پارٹی نظر آتی ہے مجھے. اس میں کوئی شک نہیں ہے ملک صاحب کہ جو کیڈر ہے عمران خان صاحب کے بعد اور ورکر تک، وہ جو بیچ والا سارا کیڈر ہے وہ سارا کا سارا کافی حد تک انفیکٹو ہو چکا ہے. لوگ شاید کچھ اس کے اندر کمپرومائز بھی ہیں، لیکن لوگ جیلوں میں بھی پڑے ہیں. ووٹر ابھی تک ان کے ساتھ تھوڑا سا ایک پی ٹی آئی کے لوگوں کے متعلق اگر میں سوال کر سکوں، ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو پیسہ لے کے بک جاتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو اب زرتاج کے اوپر 100 کیس ہے، ابھی وہ بریک میں بھی اتاری تھی کہ 302 کا بھی ان پہ مقدمہ ہوا ہوا ہے. تو بندہ کتنی دیر برداشت کر سکتا ہے؟ مطلب میں تو ان چیزوں کا عادی نہیں ہوں، اگر مجھے بھگتنا پڑے تو 2 4 5 6 دن جا کے میں کہوں گا یار. لیکن ملک صاحب پھر بھی دیکھیں، سیاسی جماعتیں اس طرح کبھی ختم نہیں ہوتی. سیاسی جماعتوں کے لوگ ٹوٹ جائیں گے لیکن ووٹ اس کا ووٹر ابھی بھی ان کا انٹیکٹ ہے. 8 فروری کو ہم نے دیکھ لیا کہ لوگوں نے بینگن ٹماٹر اور کس طرح کے عجیب و غریب نشانات تھے، سب کو ڈھونڈ اور ڈھونڈ کے ہمارے جیسے الٹریٹ ملک میں کہ جہاں پہ ووٹر کو یہ نشان سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور جس دن یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ان سے ان کا بلے کا نشان لے لیا جائے، ویری کنٹروورشل ڈیسیژن اٹ سیلف واز ویری ویری کنٹروورشل. لیکن میں اس میں اپنی کم فہمی کو بھی تسلیم کرتا ہوں کہ ہم سمجھے کہ یار کہ اب الیکشن تو ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا، لیکن ووٹر نے پھر بھی ان کا ساتھ دیا. ابھی پارٹی کے اندر ان کی مجھے فیکشنلزم بھی بہت نظر آتا ہے. لوگ 2 3 4 کے دھڑوں میں بٹے ہوئے ہیں، کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. سب لوگ دوسرے پہ الزامات عائد کر رہے ہیں، جس سے مل جائیں دوسروں پہ الزامات. اور بڑا ٹاکسک سا ایک کلچر ہو گیا کہ جس میں ہر کسی کے اوپر ایک شک بھی کیا جاتا ہے. لیکن اس میں ایک اور بھی سوال پیدا ہوتا ہے ملک صاحب کہ ہمارے ہاں جماعتوں کے اندر عموماً کبھی کوئی اور لیڈرشپ تیار نہیں ہونے دی جاتی. سیکنڈ ٹیئر تو ہے ہی نہیں، سیکنڈ ٹیئر تو ہوتا ہی نہیں ہے. اب دیکھیں پنجاب، جب عمران خان صاحب کو حکومت ملی تو پنجاب کے اندر چیف وزیر اعلیٰ پنجاب ایک بہت ہی اہم عہدہ تھا. 12 کروڑ کا صوبہ ہے. ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو بزدار صاحب ایک ایم پی اے ضرور تھے، سیاستدان ہے، میرے لیے بڑا احترام ہے ان کے لیے، لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں بنایا جا سکتا تھا انہیں. میرے خیال میں عمران خان کی وہ اسی مقصد کے تحت جس کے سبب عمران خان جیل پڑا ہوا ہے، ان میں سے ایک کا نام بزدار ہے. اور پھر خیبر پختونخوا میں محمود خان صاحب، یہ دونوں حضرات بڑے اچھے لوگ ہوں گے، مجھے اس پہ کوئی نہیں، لیکن ایک پرپز یہی نظر آیا کہ کوئی ایسا اسٹرانگ آدمی نہ بنایا جائے کہ جو بعد میں اٹھ کر کبھی کوئی چیلنج بھی دے سکے. اب آج نتیجہ یہ ہے کہ آپ کی پارٹی کے اندر کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، لوگوں کو نہیں پتا کہ کس کو فالو کرنا ہے. جیسے ہی عمران خان کو ان کے ساتھ رابطے ختم کیے گئے تو دے ور لائک اے ہیڈ لیس چکن، ان کو کوئی اندازہ نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے. تو اب بھی لیکن جو جس سے ایک سخت پیریڈ سے یہ تحریک انصاف کے ہمارے دوست گزر ہیں، ہمدردی ہے ان کے ساتھ. اور آئی ہوپ کہ یہ جو ہماری دائیں جانب بیٹھے ہوئے ہیں یہ تھوڑا سا ریئلائز کریں گے کہ یہ دائروں کا سفر ہے. خود اپنے ماضی سے سیکھیں جو کچھ ان کے ساتھ ہوا تھا، اور یہ تاریخ کا پہیہ ایک دفعہ گھومنا ہے. اگر ملک کی تاریخ کو سامنے رکھے، اور یہ گھوما ہے جس طرح ان کے لیے گھوما تھا، ان کے لیے بھی گھومے گا. اور ایسے اتنی اس نہج تک معاملات نہ لے کے جائیں کہ لوگ اندر سے ابل رہے ہوں. دیکھیں گھروں کی چادر اور 4 دیواری کا تقدس بڑی مشکل سے لوگ برداشت کرتے ہیں. یہ بات صحیح ہے. تو یہ اتنے گہرے زخم مت چھوڑ کے جائیں کہ وہ پھر بعد میں بھرے نہ جا سکے.